والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس کا جو ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یعلمہم الکتابہ، لوگوں کو کتاب سکھاتے ہیں، والحکمت، اور لوگوں کو حکمت سکھاتے ہیں، ویزکیہم، اور لوگوں کے دلوں کو پاک فرماتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں لوگوں کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا نصاب بیان فرمایا ہے کہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں یہ باتیں، تین باتیں ہوتی تھیں۔ کون سی؟ یعلمہم الکتابہ، کتاب بیان کی جاتی، سکھائی جاتی تھی، تعلیم ہوتی۔ ویعلمہم الکتابہ والحکمت، اور حکمت کی تعلیم ہوتی تھی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ویزکیہم، اور حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے دلوں کو پاک فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کو پاک فرماتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایسے سمجھیں کہ حضور کی مجلس کے اللہ تبارک و تعالی نے موضوعات بیان فرمائے ہیں۔ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جو آ جاتا تھا وہ علم لے جاتا تھا، حکمت لے جاتا تھا، اور اپنے باطن کی پاکیزگی لے جاتا تھا۔ پھر اسی طرح کر کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مجالس ہیں، ان کے، آج جلسے کا لفظ بولا جاتا ہے، پہلے مجلس کہتے تھے، ان کی جو مجلس ہے، آپ ان کی مجلس کو دیکھیں، وہ جہاں کہیں بھی گئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جہاں بھی گئے، جو بندہ ان کے مجلس میں بیٹھتا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص ہوتا گیا ہے۔ اگر اس شروع میں ہی، اوائل میں ہی اگر یہی طریقہ کار ہوتا جو آج ہم لیے بیٹھے ہیں اپنے جلسوں کا، ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے بڑے مشن کو، جس مشن کے لیے آپ نے جان دی ہے، اس کو بھی ہم نے رسم بنا کے رکھ دیا ہے جی۔ وہ دن آتا ہے ہم اسے بطور رسم کے اپنا رہے ہیں، بطور رسم کے اسے منا رہے ہیں۔ ایک جناب ہم نے تہوار منا لیا، ایک ایونٹ بنا لیا ہم نے اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک عجیب قسم کا مخول سمجھ لیں، اس کو مزاج سمجھ لیں آپ اس کو، یہ عجیب طرح کا ہم نے ایک مزاج بنا لیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے اپنا تن من دھن، اپنا قبیلہ، اپنے بچے، اپنے احباب، سب کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور ہم این اسی دن ہم اپنا ایک عید کا تہوار بنا کے بیٹھے ہوئے، مختلف قسم کے رنگ برنگے کھانے، مختلف چیزیں، اور جناب جلسے ہو رہے ہیں تو وہ سارے بے مقصد ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی جو مجلس تھی، اس مجلس سے اٹھنے والا بندہ وہ احد جاتا ہے، بدر جاتا ہے، تبوک جاتا ہے، ہاں جی، وہ یمامہ جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ صحابہ کرام کا سب سے بڑا محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ قاضی القضات، امت کا سب سے بڑا قاضی، اقداکم علی، حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بڑا قاضی جو ہے وہ علی ہے۔ پوری امت کا سب سے بڑا قاضی کون بنتا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ صحابہ کرام کی مجلس کو دیکھ لیں، پھر جناب آپ صحابہ کرام کی مجلس ہے نا، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شاگرد ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کے علم کا مقام یہ ہے کہ آپ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یوں صرف کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی غلبہ دین کے لیے تھی، آپ کی شہادت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے قرآن کو اونچا کرتے کرتے واقع ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں ذرا، یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کی شاگردی پائی ہے تو کیسے جناب زندگی ساری اللہ کے دین کے لیے وقف ہو گئی ہے۔ ان کے مجلس اختیار کی ہے امام حسن نے، امام حسین نے، باقی سب نے۔ اور اسی طرح کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، ان کی مجلس۔ یہ جلسے تو آج ہو گئے ہیں، نعرے بازی، پھکڑ بازی، ہیں جی، ڈھول ڈمکے، یہ عورتوں کا مجلسیں کرنا، عورتوں کی مجلسیں آپ دیکھ لیں کیسی ہو گئی ہیں آج کل۔ ابھی یہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے، عورتوں کی مجلسیں شروع ہو گئی ہیں، یہ بھی محفلیں پڑھیں گی اپنے طور پر۔ اور محفلیں کیا ہوں گی؟ پورے میک اپ کے ساتھ آئیں گی،
اور فیس بک پہ جناب لائیو چلا دیں گی. یہ کیا طریقہ ہے؟ کس نے تعلیم کی ہے ان کو یہ سارے کا سارا؟ نعوذ باللہ من ذالک. محترم یہ ذہن میں رہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا مذاق ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں حضرت سیدنا، آج بڑے سارے لوگوں کو خوش فہمی ہوتی ہے میں جلسے میں گیا تھا، کربلا کا واقعہ بیان ہوا ہے، مجھے رونا آ گیا تھا. یہ ہماری قوم کا حساب ہے بھائی. ان کو تو گھر میں پیاز کٹنے لگے اس پہ رونا آ جاتا ہے یا نہیں؟ اس پہ بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ پیاز کے بھی عاشق ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق یہ نہیں ہے کہ جناب آئے روئے اور چلے گئے، نہ. امام حسین کا عشق جو ہے یہ رلوانے کے لیے نہیں ہے، امام حسین کا عشق تو جگانے کے لیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جلسہ ہے ان کے نام کا، وہ صرف رلانے کے لیے ہو تو بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کو جگانے کے لیے ہے، آپ پھر سے کربلا بپا ہے، کربلا کے راہی کوئی نہیں، کربلا کی طرف جانے والے کوئی نہیں. یزیدیت ہر طرف دندناتی پھرتی ہے، فرعونیت ہر طرف دندناتی پھرتی ہے. تاغوتیت جو ہے، تاغوت کو دیکھ کے کس طور پہ بدماش ہو گیا ہے آج، نعوذ باللہ من ذالک. اس کو کلمہ برداشت کو نہیں، اس کو قرآن کریم کی تعلیم برداشت کو نہیں. کہاں کہاں پابندیاں لگائی جا چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، خدا تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات نہ کی جائے ہیں. تو ایسے دور کے اندر جلسوں کی بھرمار ہے، لیکن معاشرے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ معاشرہ وہی کا وہی کھڑا ہوا ہے، سود وہی چل رہا ہے، حرام خوری وہی چل رہی ہے، حرام کاری وہی چل رہی ہے، سارے کے سارے کام ویسے چل رہے ہیں. لیکن جلسے بڑھتے جا رہے ہیں، نعرے بڑھتے جا رہے ہیں. ہر سال نئے نعرے ہوتے ہیں، ہر سال نئے جلسے ہوتے ہیں، ہر سال جناب شربت کی نئی سبیلیں لگتی ہیں. تو بتائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو آپ کے سارے کام کے ساتھ کیا فائدہ ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ نے خود ہی سے رسم بنا دی ہے. سب سے بڑی رسم جس کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ ہمارے جلسوں کی تطہیر کی ضرورت ہے. ہمارے جلسے ہوں تھوڑے ہوں با مقصد ہوں، جلسے ہوں تھوڑے ہوں با مقصد ہوں، اور جلسے ہوں وہ ہوں علماء کرام کی تربیت کے تحت، انہیں ہوں. یہ عوام جو ہے آپ کو پتہ ہے ان کا حساب کوئی نہیں. یہ جیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. یہ اپنا من پسند بندہ بلاتے ہیں، نقیب ہوگا ان کے پسند کا بندہ، نعت خان ہوگا ان کے پسند کا بندہ، خطیب ہوگا ان کی پسند کا بندہ، وہ کفریات بولے، وہ جو مرضی بولے، ان کو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب جناب جلسہ تو ہوگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، لیکن باتیں وہاں کیا ہوں گی وہ سمجھ سے باہر ہے. اس میں تفضیلیت ہوگی، صحابہ کرام علیہ مردوان پر تبرہ ہوگا. اب نعوذ باللہ من ذالک، یہ میں ببانگ دول کہہ رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں ہے. اس وقت جو ہے ہمارے جلسوں میں جو عوام کے جو ہے وہ زیر نگرانی منعقد ہوتے ہیں، ان جلسوں کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام علیہ مردوان پر طنز ہونے شروع ہو گئے، صحابہ کرام پر طنز ہونے شروع ہو گئے. تو بتائیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو، ان کے مشن کا جو دن ہے، یعنی یہ کربلا کا دن عاشور، یوم عاشور جو ہے، اس کو جناب انہوں نے کیا بنا دیا ہے؟ ایک رسم بنا دیا ہے. سب سے پہلے یہ اسی کو جس کو رسم بنایا گیا ہے، اس کو اس کی رسم ہونے سے خالی کیا جائے، اس کی تطہیر کے لیے کوشش کی جائے، پھر جناب کسی اور طرف توجہ دی جائے. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. ہر بندہ اپنے طور پر بولے، ہر بندہ اپنے تئیں بولے، ہر بندہ جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے. یہ نہیں کہ ہر بندہ جناب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، مجھے میرے کہنے سے کیا ہوگا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے زور لگانے سے کیا ہوگا، میری تو کوئی مانتا نہیں، میری کوئی سنتا نہیں. او بھائی کوئی نہ کوئی ہوگا دنیا میں جو آپ کی ماننے والا ہوگا. آپ رونا شروع کریں، آپ کے رونے کی آواز تو لوگوں کے کانوں تک جائے گی، کوئی نہ کوئی سنے گا، آپ کی بات مانے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھیں حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رونا تمہیں حرام سے نہ بچائے، فرماتے ہیں وہ تمہارا رونا شیطان کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے نہیں ہے. وہ رونا کس کی طرف سے ہے؟ بولو ذرا. شیطان کی طرف سے ہے، وہ رحمان کی طرف سے نہیں ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں، آج جتنے بھی لوگ روتے ہیں، محرم میں 10 دن پورے روتے رہیں، 10 محرم کے بعد پھر عورتوں کے برقعے غائب ہو جائیں، 10 دن جناب یہ برقعے پہن لیں اور 10 دن کے بعد برقعے اتر جائیں ان کے، 10 دن پورے جناب یہ روتے دھوتے رہیں، 10 دن کے بعد پھر سود خوری کرنے لگیں،
پھر حرام خوری کرنے لگیں، پھر سارے اپنے کام وہی کرنے لگیں، تو بتائیں ان کا رونا رحمان کے لیے ہے؟ بالکل نہیں رحمان کے لیے، ان کا رونا شیطان کے لیے ہے بھائی۔ رحمان کے لیے رونا، حضرت سفیان فرماتے ہیں اگر تمہارا رونا تمہیں حرام سے نہیں بچاتا تو میں پھر تمہارا رونا رحمان کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے آپ کو راہ حق پہ چلائیں اور اخلاص کے ساتھ چلائیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واز کے متعلق امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واز میں 3 باتیں ہوتی تھیں۔ کتنی باتیں ہوتی تھیں؟ 3 وصف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واز میں ہوتے تھے، ان کی جلسے میں۔ پتہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جب بصرہ میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ایک ایک واعظ کا واز سنا، خطیب کا واز سنا، آپ نے سب کو منع کر دیا۔ آپ جاتے یہی پوچھتے تھے تعارف الناسخ والمنسوخ، اوے قرآن کریم میں جو ناسخ و منسوخ بیان ہوئے ہیں وہ تجھے معلوم ہے؟ وہ کہتا نا جی معلوم ہے، آپ فرماتے چلو بتاؤ پھر، وہ کہتا نہیں معلوم، فرماتے تیرا جلسہ بند، تو واز نہیں کہہ سکتا، تو جناب مجلس قائم نہیں کر سکتا، اپنا کام کر، جا پڑھ یا پھر کوئی اور کام کر۔ پورے بصرے کے اندر جہاں جہاں واز ہوتا تھا، سینکڑوں مقامات پر واز ہوتا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو منع کر دیا، صرف ایک بندے کو اجازت دی، اس بندے کا نام تھا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندازہ لگائیں، ایک بندے کو اجازت دی کہ تم واز کر سکتے ہو، تم یہاں بیان کر سکتے ہو۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ واز کہنے والا بندہ، اس کا دین متین کے آج دیکھیں نا ذرا، آج دیکھیں جو واز کہنے والے ہیں وہ خود کفریات بول رہے ہیں، ان کو خود پتہ کوئی نہیں ہم نے دین بیان کرنا ہے، یہ بات بیان کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی، ان کو خود پتہ کوئی نہیں، وہ جہالت بکھیر رہے ہیں، وہ کفریات بول رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ بلائیں گے ان کو جن کے پیچھے جوتے کٹکنے کی آواز زیادہ ہو، جن کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کی آواز زیادہ ہو، جن کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، انہی کو بلائیں گے۔ وہ جی فلاں بندہ فیس بک پہ بڑا مشہور ہے، اس کو بلائیں، فلاں بندہ یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے، اس کو بلا لیں۔ بڑے بڑے جناب محدث بنے ہوئے ہیں، پتہ ان کو کسی شے کا ہے نہیں، بولتے ہیں کفریات بولتے ہیں، اور عوام میں بڑے مقبول ہیں وہ۔ تو انہی لوگوں نے پکڑ کے سارے کا سارا کام خراب کیا ہوا ہے، پورے کا پورا آبا ہی بگاڑ دیا ان لوگوں نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ امام ہیں جن کے بارے میں میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا مدینے کا ایک عالم ہوگا پوری دنیا کو علم سے بھر دے گا، وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ امام مالک ہیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واز کی 3 خصوصیتیں تھیں، 3 خصوصیتیں تھیں آپ کے واز کی۔ پہلی کیا تھی؟ فرماتے ہیں جو بندہ آتا تھا آپ کے مجلس میں اس کا دل بیدار ہو جاتا تھا، ہاں اس کو بیداری آتی تھی، رکت آتی تھی، اس کا دل بیدار ہو جاتا تھا، بس یعنی کام کرنے کی کڑھن پیدا ہو جاتی تھی اسے، وہ یہ تحیہ لے کے جاتا تھا آج کے بعد میں حضور کے دین کا کام کروں گا، آج کے بعد میں اپنی آخرت کی تیاری کروں گا، آج کے بعد میں قرآن اور حدیث کے ساتھ مخلص ہو کے رہوں گا، آج کے بعد میں علماء کا ادب کرنے والا بنوں گا، آج کے بعد جو دین متین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کی میں خدمت کروں گا۔ وہ جو جذبہ لے کے جایا کرتا تھا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس سے۔ اور آگے دوسری بات امام مالک فرماتے ہیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حکمرانوں کو بھی ڈانٹا کرتے تھے، حکمرانوں کو بھی نصیحت فرماتے تھے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ کس کو نصیحت کرتے تھے؟ حکمرانوں کو نصیحت کرتے تھے۔ آج آپ چلے جائیں بڑے بڑے جلسوں میں، حکمرانوں کو ایک بات بھی نہیں کی جاتی، ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا ہیں۔ پاکستان میں ایک جگہ بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا، بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا، بڑے لوگ جمع ہوتے تھے، وہاں حکمرانوں کو بڑا پرانا واقعہ ہے، حکمرانوں کو خطرہ لائق ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو ہیں کہیں کو ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے کچھ بندے بھیجے جا کے پتہ کرو معلوم کرو کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ وہ جب واپس آیا بندہ تو اس نے آ کے بتایا اس حکمران کو، اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ پیچھے کی بات کریں تو یہ فرعون کو گالیاں دینے کی نیت بنے نا ان کی، غصہ کرنے کی، یہ فرعون کو برا کہتے ہیں،
حامان کو برا کہتے ہیں، قارون کو برا کہتے ہیں، یہ شداد کو برا کہتے ہیں، یہ برا کہیں تو ابو جہل کو کہتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ اور یہ اگر کسی کی اچھائی بیان کرتے ہیں تو پھر یہ یہاں قریب رہتے ہی کو نہیں، یہ پھر سیدھی جنت کی باتیں کرتے ہیں، جنت کی حور و قصور کی باتیں کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ پیچھے جاتے ہیں تو ہارون، یہ جو ہے نا قارون، اس کی بات کرتے ہیں، فرعون کو برا کہتے ہیں، یہ یزید کو برا کہتے ہیں۔ جو سامنے کھڑا ہے اسے کچھ نہیں کہتے، اسے کچھ نہیں کہتے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بے فکر ہو کے لگے رہیں، بس آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا چلو میں مطمئن ہو جاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو بتائیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ کا ایک حصہ ایسا ہوتا تھا جس میں آپ حکمرانوں کو نصیحتیں فرماتے تھے، حکمرانوں سیدھے ہو جاؤ، حکمرانوں سیدھے ہو جاؤ، یہ آپ کا طریقہ مبارکہ تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت سے سخت بات بھی نرم انداز میں فرماتے تھے۔ کیسے فرماتے تھے؟ نرم انداز میں فرماتے تھے۔ میں سخت بات بھی ہوتی تھی تو وہ بھی نرم انداز میں بات کہہ دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاضرین سامعین ذرا توجہ فرمائیں اس بات پر۔ ہمارے حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ مبارکہ کیا تھا؟ آپ کیسے گفتگو کیا کرتے تھے؟ جی، آپ کے گھر کے ساتھ ہی جہاں آپ واز کہتے تھے، جہاں آپ کا مجمع لگتا تھا، جمعے والے دن واز کہتے تھے اور ایک پیر والے دن واز کہتے تھے، 2 دن پورے ہفتے میں آپ کا واز ہوا کرتا تھا۔ اور جہاں آپ واز کہتے تھے وہاں ساتھ ہی حاکم وقت کا گھر تھا، امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کھجور کا درخت تھا، وہ تھوڑا ٹیڑھا تھا، آپ اسے فرماتے تھے کہ تو سیدھا ہو جا، تو اگر سیدھا نہ ہوا تو میں تجھے جڑوں سے کاٹ دوں گا۔ آپ کھجور کے درخت کو نہیں فرماتے تھے، آپ اسی خلیفے کو فرمایا کرتے تھے۔ وہ خلیفہ جو ہے وہ سمجھ آتا تھا یہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ ایک دن خلیفے نے ایک مولوی صاحب کو ڈھونڈا، بغداد کا مولوی تھا، اسے کہا یار جا کے عبد القادر کو کہو، شیخ عبد القادر کو کہو یہ جو آپ کہہ رہے ہوتے نا کھجور کو، لوگ سمجھ جائیں گے مجھے کہہ رہے ہیں، لوگ سمجھیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ذرا مہربانی کریں، انہیں کہیں کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ بندہ آیا، عصر کی نماز پڑھائی، حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز جب ختم ہوئی تو وہ بندہ بیٹھ گیا۔ وہ کہتا ہے جی آپ شیخ جو ہیں، کوئی بندے آئے ہوئے تھے علاقے کے، ان کے ساتھ وہاں پہ گفتگو ہو گئے، میں بیٹھا انتظار کرتا رہا، اس سے فارغ ہوں تو میں بات کروں ہیں۔ جیسے فارغ ہوئے، فارغ ہوتے ہی کہتے ہیں جی ہاں، کہتے ہیں ابھی بات کر ہی رہے تھے، بات کو رو کے مجھے کہنے لگے تم جا کے خلیفہ کو کہہ دو میں کھجور کے درخت کو وہ نہیں کہتا، میں تجھے کہتا ہوں، میں تجھے کہتا ہوں، تجھے ہی سمجھاتا ہوں، تجھے تنبیہ کرتا ہوں، تو انسان بن جا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت پر ظلم نہ کر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت پر ظلم نہ کر، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، تو اسی طرح اختیار کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاضرین ذویل احتشام، ذرا غور کریں کہ ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے، ہمارے جو اسلاف ہوتے تھے، ان کی آج تو ہمارے ہاں مجمع جو ہوتا ہے سامنے بیٹھے لوگوں کو بھی نہیں سمجھا پاتے، نہیں سمجھ آیا؟ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں سمجھا پاتے، انہیں دین کی تبلیغ نہیں کر پاتے، صرف ادھر ادھر کے قصے سنا کے، وہی پرانے قصے سنائیں گے تو فرعون کو برا کہیں گے، اور آگے کے سنائیں گے تو جنت کی بات کریں گے، سامنے والے کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اسی لیے انہوں نے یہ پکڑا ہوا ہے، فضائل سنائیں گے، وہی سنا کے کمالات سنا کے نکل جائیں گے، لیکن وہ چیز جس نے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے وہ والی بات بالکل نہیں کریں گے۔ تو اس وقت ضروری ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے، کیونکہ ظاہری بات ہے میں بھی جلسوں میں جاتا ہوں، آپ بھی جلسوں میں جاتے ہیں، کوئی سننے جاتا ہے کوئی سنانے جاتا ہے۔ اس اصلاح کی ہر بندے کو ضرورت ہے کہ ہمارے لوگوں نے پکڑ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن والا جو ایک معاملہ تھا اسے رسم والا معاملہ بنا دیا ہے، پھر رسم بنائی، پھر اسے ایسا بگاڑ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اس سے بدعقیدگی پھیلنے لگی۔ پھر کاش کہ ہم اس دن کو اپنے لیے، اچھا پھر دیکھیں حیران کن اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ دن آتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس دن تجدید عہد وفا کرتے ہیں؟ کتنے دن ہیں جو یہ تجدید کرتے ہیں عہد کی کہ جناب آج کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا میں نے لنگر کھایا ہے، آج کے بعد میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کروں گا۔ کتنے لوگ ہیں بتائیں؟
نہ مدرسے میں پڑھنے والے کرتے ہیں، نہ جو خطیب آتے ہیں واز کرنے کے لیے وہ یہ تجدید کرتے ہیں اپنے عہد کی، وہ بھی وہی کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی وہی کھڑے ہوئے ہیں۔ بتائیں، خطیبوں کی تو ان دنوں میں چاندی لگی ہوتی ہے، بڑا مال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ بتائیں، جو بندہ خود آگے پیسے لے، یار میں تجھے امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کا واقعہ سناؤں گا، ان کی شہادت کا واقعہ سناؤں گا، مجھے تم نے اتنے پیسے دینے ہیں، تو بتائیں کیا اثر ہونا ہے کسی پر؟ کسی پہ اثر ہونا ہے؟ کسی کا دل دین کی طرف مائل ہونا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اسی رسم کو، یہ جو جلسے کو ہم نے رسم بنا دی ہے، یعنی اتنا بڑا دن اور ہم نے اسے رسم بنا دیا ہے، رسم بنا کے پھر جو اس کے ساتھ جو اس کا ہم نے حشر کیا ہے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، الامان الحفیظ، اس کے آگے کیا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اسی طرح کر کے اور جو رسومات ہمارے اندر در آئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، دوسرے لوگوں کو تو کیا کہیں، ہمارے اپنے لوگ قابو میں نہیں ہے۔ یہ 10 محرم کا دن ہو یا پھر 40ویں کا دن ہو، جس دن دادا صاحب رحمہ اللہ کا عرس ہوتا ہے، یہ ہمارا پورا ملتان روڈ جو ہے وہ سارے کا سارا ننگے پاؤں چلنے والیوں سے، ننگے پاؤں چلنے والوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اتنے تو وہ لوگ ہیں نہیں، ہماری ہی عوام ہے جو منتوں کے نام پہ وہ ننگے پاؤں جا رہی ہوتی ہے، خواتین ننگے پاؤں جا رہی ہوتی ہیں، ہمارے اپنے ہیں جو 11ویں کھانے والے ہیں، یہ سارے معاملات کرنے والے ہیں۔ کتنے لوگ جناب گھر میں جا کے ان کے وہی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو دوسروں کے گھروں کی چھتوں پہ لگی ہوتی ہیں، ان سے پوچھو مجھے ہم نے منت مانی تھی ہمارا فلاں کام ہو جائے تو ہم یہ لگا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سامعین اور ناظرین، کچھ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں کہ ہمارا جو جلسہ ہو رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے پتہ ببانگ دول فرمایا تھا، میں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے فرمایا جس جگہ جلسہ ہو، جس جگہ جلسہ ہو وہاں مدرسہ حضور کے دین کا نہ بنے تو کہتے ہیں وہ جلسہ بیکار ہے، وہ جلسہ بیکار ہے۔ اب بتائیں جلسے کتنے ہوتے ہیں؟ وہاں سے ایک بندہ نمازی نہیں بنتا۔ جلسے کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی بندہ سود چھوڑنے کا وعدہ لے کے نہیں جاتا، کوئی بندہ نیت لے کے نہیں جاتا میں سود نہیں کھاؤں گا۔ کوئی عورت جلسوں میں، کتنی عورتیں جاتی ہیں جلسوں میں شریک ہوتی ہیں، کوئی عورت یہ نیت لے کے نہیں جاتی کہ میں بے پردگی چھوڑ دوں گی، بے پردگی بھی چل رہی ہے، تو جلسہ کون سا ہوا بھی آپ کا؟ پھر آپ کے جلسے کا فائدہ اگر آپ کے معاشرے کو نہیں ہو رہا تو آپ کا جلسہ بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں آپ کے جلسے کا۔ بتائیں نا، جس جلسے کا فائدہ آپ کے معاشرے کو نہیں ہو رہا، وہ جلسہ آپ کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشن تھا، ان کا جو بیانیہ تھا، اسے لوگوں تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ جلسہ کبھی بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے ہم میں سے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ آج کے بعد میں نے اصلاح کرنی ہے، کس کی؟ اپنی بھی اور لوگوں کی بھی۔ اپنا بھی عقیدہ بچانا ہے، لوگوں کا بھی عقیدہ بچانا ہے، اپنے بھی عمل کو معنی خیز بنانا ہے، لوگوں کے عمل کو بھی معنی خیز بنانا ہے۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جو بندہ آتا تھا وہ 3 چیزیں لے کے جاتا تھا۔ وہ 3 چیزیں کون سی تھیں؟ ماتے ایک تو دل میں نرمی لے جاتا تھا، 3 چیزیں لے جاتا تھا، دل اس کا نرم ہو جاتا تھا، دوسرا اللہ کا خوف لے جاتا تھا، تیسرا وہ بندہ جب جاتا تھا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے، وہ اللہ کی بارگاہ کی امید لے جاتا تھا، دل کی نرمی لے جاتا، اللہ کا خوف لے جاتا، اللہ کی بارگاہ کی امید لے جاتا، یہ 3 چیزیں لے جاتا۔ مطلب یہ 3 چیزیں لے کے جب جاتا تھا، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عمل کی توفیق دے دیتا تھا، عمل کی توفیق آ جاتی، اس کا نتیجہ ان 3 چیزوں کا نتیجہ ہی عمل ہے بھائی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بتائیں، اگر آج آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے میں دل کی نرمی نہیں آئی، اللہ کا خوف نہیں آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی امید نہیں آئی، تو بتائیں وہ جلسہ کس کھاتے کا ہے؟ جب یہ 3 چیزیں نہیں آئیں گی تو بتائیں اس کا نتیجہ جو عمل ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ سمجھ نہیں آئی؟ جو کام جلسے سے ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہو رہا تو بتائیں اس کا نتیجہ کیسے آئے گا؟ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ جلسے بڑھتے جا رہے ہیں تو بے عملی بڑھتی جا رہی ہے، جلسے بڑھتے جا رہے ہیں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، جلسے بڑھتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے، جلسے بڑھتے جا رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مشن کہیں ہے ہی نہیں۔ امام حسین کے نام کے جلسے کتنے ہو رہے ہیں؟ امام حسین کے نام کا مشن بھی ہے کہیں پہ؟ بالکل کوئی نہیں۔ تو اس لیے میری آپ تمام احباب سے اور تمام سامعین سے، سامعات سے یہ گزارش ہے، خدا کے لیے آپ جو ہے اب
جلسے جو ہیں ان کو رسوم کے لیے نہ کریں، اللہ کے رسول کے لیے کریں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ جلسہ فقط رسوم کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے لیے کریں۔ جلسہ جو ہے وہ رلوانے کے لیے نہیں، لوگوں کو جگانے کے لیے کریں، لوگوں میں بیداری لانے کے لیے کریں، لوگوں کو غلبہ دین کے لیے کھڑا کرنے کے لیے کریں۔ آپ کا جلسہ ہو، جلسے کے بعد لوگ نمازی بن جائیں، آپ کا جلسہ ہو لوگوں کے دل میں نرمی آ جائے، آپ کا جلسہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، آپ کا جلسہ ہو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی امید آ جائے، تو آپ یقین کر لیں لوگ جو ہیں عمل کی طرف خود کھینچے چلے جائیں گے، عمل کی طرف خود کھینچے چلے جائیں گے لوگ، پھر آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جلسے بڑھتے جا رہے ہیں، بے عملی بڑھتی جا رہی ہے یا نہیں؟ جلسوں کے بڑھنے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ بعض نصیحت بڑھتی جا رہی، تبلیغ بڑھتی جا رہی ہے، اسلام کا پیغام بڑھتا جا رہا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ صفر ہے۔ جلسے بڑھ گئے، بے یہی بڑھ گئی، یہ کیا ہوا بھائی؟ تو اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اپنے تئیں جتنا ہو سکتا ہے، وہ یہ جو تحریک ہے، میں اس تحریک کے لیے آپ تمام کو دعوت دوں گا کہ آپ جو ہیں اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں، اپنے آپ کو اس تحریک کے ساتھ وابستہ کریں۔ ہاں جی، ان کے جو جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، وہ سچی بات ہے میں نے جو دیکھا ہے بغیر کسی لالچ کے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اس لیے کوشش کر کے اپنے جتنے بھی ہیں ان سب کو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے ان کے ساتھ جڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام ارکان کو، ان کے تمام جو لوگ کام کرنے والے ہیں، کام کرنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہر ایک کو حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔